بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الجنت نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعے کو مطلب ابر آلود ہو گیا، موسلا دھار مینہ بہنے لگا اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب تن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور وہ اپنے والد سے گویا ہوا، ابا چلیں میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، آج رہنے دیتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ وفور جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھی۔ راستے میں بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے بعد صرف ایک آخری کتابچہ باقی رہا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشہ میں ہنوز کوئی راہی نہ دکھا۔ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دوں گا۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پر آئی، جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہفتے جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لطف زندگی ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے میں جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی۔ بس شاید کچھ لمحات کی ہی دیر تھی کہ جسد غازی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یکایک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں محو سوچا غلطہ و پیچا رہی کہ آخر کون ہے جو اسے پرخطر موسم میں میرے دروازے پر دستک دیے جا رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی۔ دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس سراپے کی وصف کشی کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا اب یہ میرے پرمرزا دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پر اس نے مجھے یہ کتابچہ جو میرے ہاتھ میں دیا، میں نے دروازہ بند کیا
اور نہ چاہتے ہوئے اس کتابچے کو کھولا اور پھر کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میری ایک اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں چار جانب آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے ممبر سے اتر کر لپک کر صف میں موجود اپنے لخت جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم اسباق ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد کھسک رہا ہے جو ہمارے پیارے نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی یا اس ننھے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دین کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔